امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت سمورہ بن جندب صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ جب صبح کی نماز پڑھاتے تو پھر ہماری طرف توجہ فرماتے، پھر پوچھتے رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی بیان کرتے جی میں نے دیکھا ہے، آپ اس کی ساری تفصیل سنتے اور پھر جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا اس کے مطابق اس کی تعبیر بتاتے. اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، بامانی خوابوں کا مطلب ہوتا ہے یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف توجہ فرمائی، آپ نے پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم میں سے ہر کسی نے کہا نہیں، آج ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آج میں نے خواب دیکھا ہے. پھر آپ نے وہ خواب بیان فرمایا، بہت قیمتی خواب ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ پوری وحی ہوتا ہے، وہ عام خوابوں کی طرح خواب نہیں ہوتا، اس کی تعبیر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اللہ کے بندوں تک وہ پیغام پہنچا دے. آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر ارض مقدس کی طرف سفر شروع کر دیا، یعنی شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، ارض مقدس کی طرف سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے میں نے ایک معاملہ دیکھا، مشاہدہ کیا. وہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا، ایک آدمی تھا، رجل جالس، بیٹھا ہوا آدمی تھا، ورجل قائم، اور ایک آدمی اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ جو کھڑا ہوا تھا بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا بنا ہوا تھا، لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اس کو آگے سے یوں کر کے موڑ دیا جائے، تیز، جس قسم کی آپ لگا لیں یہ جو بھیڑوں والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو ایک کاپا سا ہوتا ہے درخت چھانگنے والا، آگے سے مڑا ہوا پیچھے سے لمبا، اس کے ہاتھ میں ایک کلوب من حدید، لوہے کا بنا ہوا آنکڑا تھا. یدخلہ فی شدقہ، وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ کے اندر ڈالتا تھا، اندر والی سائڈ، اور یہ جس کو ہم اپنی بولی میں وراج کہتے ہیں، اس کو ادھر سے چیرنا شروع کر دیتا، فیشقہ، ادھر تک گدی تک لے جاتا چیر چیر کے. اور وہاں پر یہ وجود نہیں ہونے، وہاں پہ احد پہاڑ کے برابر وجود دیے جانے ہیں، تو یہاں تک پورا چیرا جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، آنکڑا نکالتا ہے، دوسری طرف ڈال دیتا ہے، دوسری براچ میں یہ ڈال دیتا ہے، اس کو پھر وہ گدی تک لے جاتا ہے. جب یہاں تک پورا ہو کر رکتا ہے تو پہلے والا حصہ پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، مل جاتا ہے آپس میں، تندرست ہو جاتا ہے. وہ پھر ادھر سے نکالتا ہے، ادھر ڈال دیتا ہے، پھر ادھر سے ادھر. میں نے ان سے پوچھا قلت ما ھذا، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ وہ دونوں مجھے کہنے لگے قال انطلق، ابھی آگے چلے. وہاں سے مجھے آگے لے گئے. آگے میں نے ایک اور ماجرا دیکھا، رجل مضطجع علی قفاہ، ایک آدمی ہے الٹا لیٹا ہوا ہے، گدی کے بعد، گدی اوپر ہے، منہ اس کا نیچے ہے، لیٹا ہوا ہے. ورجل قائم علی راسہ، ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، بفہر او صخرۃ، آپ نے فرمایا اس کے پاس چھوٹا پتھر ہے، یا آپ نے فرمایا صخرۃ، اس کے پاس ایک بڑا پتھر ہے.
یشدق بہ راسہ، وہ اوپر سے پتھر مارتا ہے اس بندے کے سر کے اوپر، اس کا سارا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر دور لڑک کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ مارنے والا پتھر اٹھانے چل پڑتا ہے، جب پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے تو اس کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال انطلق، وہ دونوں کہنے لگے ابھی آپ آگے چلے۔ ہم آگے چل پڑے۔ اتینا الی ثقب مثل التنور، ہم ایک ایسے گڑھے کے پاس پہنچے جو مثال میں تندور کی طرح تھا، تندور کی طرح۔ اعلیٰ ضیق واسفلہ واسع، اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا، جیسے یہ تندور کا ہوتا ہے، اوپر والا حصہ تنگ تھا، نیچے والا حصہ اس کا کھلا ہوا تھا۔ تتوقد تحتہ نار، اس کے بیچ میں آگ جل رہی تھی، اس کے اندر لوگ جل رہے تھے۔ وہ آگ اس قدر زور ہوتی کہ لوگ آگ کے زور سے اوپر کو اٹھتے، جب بالکل کنارے کے قریب پہنچتے لگتا کہ باہر گر جائیں گے، آگ پیچھے سے ہلکی کر دی جاتی، پھر واپس بیچ میں گر جاتے۔ کیسے لوگ میں نے دیکھے؟ وفیہا رجال ونساء عراۃ، اس میں مرد تھے، اس میں عورتیں تھیں اور سارے ننگے تھے، ننگے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ قال انطلق، وہ مجھے کہنے لگے ابھی آپ آگے چلیں۔ ہم آگے چل پڑے۔ اتینا علی نہر من دم فیہ رجل بین یدیہ حجارۃ فاقبل الرجل، ہم ایک نہر پر گئے، خون کی نہر تھی، خون، بلڈ ہی بلڈ، خون ہی خون۔ فیہ رجل قائم علی وسط النہر، نہر کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا تھا، خون کی نہر میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ آپ یہ منظر دیکھیں، خون کے اندر کو بندہ کھڑا ہو اور خون ہی چل رہا ہو، درمیان میں کھڑا ہے۔ وعلی شط النہر رجل بین یدیہ حجارۃ، کنارے پہ بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے آگے پتھر ہی پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ فاقبل الرجل الذی فی النہر، نہر والا آدمی باہر نکلتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے، جب وہ کنارے کے پاس پہنچتا ہے پتھر والا زور سے پتھر مارتا ہے، اسی جگہ پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے دوسری طرف جاتا ہے، وہاں بھی آدمی کھڑا ہے، وہ بھی پتھر مارتا ہے، پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے، پتھروں کا ڈھیر ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا اور یہ واپس بار بار درمیان میں پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انطلق، وہ مجھے کہنے لگے ابھی ذرا اور آگے چلے۔ ہم اور آگے چل پڑے۔ انتہینا الی روضۃ خضراء فیہا شجرۃ عظیمۃ، ہم ایک سرسبز جگہ پر پہنچے، بڑا پیارا منظر تھا، پارک تھا، گراؤنڈ تھا، خوبصورت باغ کی شکل تھا، سرسبز ہی سرسبز، خوبصورتی ہی خوبصورتی۔ فیہا شجرۃ عظیمۃ، اس میں ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا۔ وفی اصلہا، اور اس کی جڑ کے پاس نیچے شیخ وصبیان، اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت، اور اس کے ارد گرد لوگ ہی لوگ تھے، لوگ ہی لوگ تھے، بچوں کی شکل میں۔ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، بزرگ ایک طرف، بچے ایک طرف، اور ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آگ بھڑکا رہا تھا، آگ بھڑکا رہا تھا۔ درخت کے پاس دوسری طرف شعلے بڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال انطلق، وہ مجھے کہنے لگے ابھی آگے چلیں۔ پھر وہ مجھے لے کے دونوں درخت کے اوپر چڑھنے لگ گئے، درخت کے اوپر جا رہے ہیں ہم۔ ایک جگہ پر ہم پہنچے، خوبصورت گھر تھا،
اس میں ہم داخل ہو گئے. اس کے اندر آدمی تھے جن میں سے کچھ بوڑھے تھے, کچھ جوان تھے, عورتیں تھیں, بچے تھے. میں نے کہا ما ھذا, یہ مکان کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ قال انطلق, وہ مجھے کہنے لگی ابھی اور آگے چلے. مجھے وہاں سے نکالا اور اوپر لے گئے. وہاں میں نے ایک گھر اور دیکھا, ہی احسن و افضل منہا, وہ پہلے گھر سے زیادہ خوبصورت تھا, پہلے گھر سے زیادہ پیارا تھا, بڑا شاندار گھر تھا. گھر پہلا بھی خوبصورت تھا لیکن یہ اس سے بھی خوبصورت تھا. اس میں بوڑھے اور جوان تھے. جب میں نے یہ دیکھا میں نے ان دونوں کو کہا انکما قد طوفتمانی اللیلہ, آج تم دونوں نے مجھے ساری رات پھرایا ہے, ساری رات مجھے پھرایا ہے. کبھی کہاں لے گئے, کبھی کہاں لے گئے, کبھی کہاں لے گئے, اب مجھے یہاں لے آئے ہو. اب تو میں تھک چکا ہوں. فاخبرانی اما رأیت, مجھے بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے, مجھے خبر تو دو ہوا کیا ہے, یہ کیا کیا معاملے ہیں.